اسی اتنے بیٹھے ہیں، فرمایا نہیں حضور تواڈے اگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، جس نہ دل کرے صلح کرو، جس نہ دل کرے جنگ کرو، اسی غلام تواڈے واسطے حاضر ہاں۔ اشرق وجہ رسول اللہ۔ اج ایک بھی کوئی نہیں جڑا کھڑا ہو کے کہے کہ کوئی رہندا یا نہیں رہندا، اسی فلسطین جاواں گے۔ اقبال کہندا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور امت مسلمہ نو ادو تک مار پینی ہے، یاد رکھنا، ادو تک مار پینی۔ بابا جی فرماندے سن امت مسلمہ نو ادو تک کٹ پینی جدو تک اے حضور دی تلوار دی گل نہیں کرن گے، جدو تک انہاں دا خیال ہی رہے گا کہ ہم امن والے ہیں، اسلام امن سے پھیلا ہے۔ جی ایویں صلاح الدین ایوبی نہیں سی کہندا بھئی اسلام امن نہ پھیلا یا تلوار نال، اے تہاڈیاں باساں، لیکن اے یاد رکھ لو اسلام دی قیامت تک حفاظت تلوار نال ہی ہو سکتی۔ ہاں جی دسو بھئی فلسطین دے اندر اسرائیل دی ٹھکائی کس نال ہو سکتی؟ امن نال۔ اے جڑے منافق ہوندے نا، انہاں دا کام یہی ہوندا۔ حضرت اسامہ بن زید کہندے میں بالکل چھوٹا جیسا جدو بدر ہویا، بالکل نکا جیسا، تے کہندے جڑے منافق سن نا، او میرے کو آ کے بار بار کہندے سن ہنے خبر آئے گی بدر چو سارے شہید ہو گئے، کہندے سن میں رون لگ پیندا سا۔ کہندے پھر حضرت زید جدو خبر لے کے آئے نا، ہاں جی مدینہ پاک وچ حضرت زید بن حارثہ خبر لے کے آئے نا، تے کہندے میں فوراً نس کے گیا، میں کہا ابا جی دسو بدر وچ کی بنیا؟ انہاں کیا بچیا کچھ نہ کچھ، بدر وچ رب نے اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو فتح دے دیتی۔ تے کہندے پھر میں دل وچ خیال کر لیا بھئی ہن حضور واپس آندے تے میں انہاں منافقاں دی شکایت حضور نو لاواں گا۔ اے منافقہ دا کم ہی ہے ہوندا، اے بہ کے سازشاں کردے، اے ہونے جناب پتہ نہیں کی بن جائے گا، اے ہونے شیلنگ ہو جائے گی، اے ہونے جناب گرفتاریاں ہو جان گیا، اے ہونے تیزاب سٹ دیتا جائے گا، اے ہونے فلاں ہو جائے گا۔ اے بدر تو لگے آ رہے ہیں، اے جدو کوئی مارکا ہوئے گا، جدو کوئی گل بنے گی، انہاں دا کام میں سازشاں کرنا۔ حضرت زید بن حارثہ کہندے جدو میں داخل ہویا نا مدینہ پاک وچ، تے جنت البقیع کچھ لوگ جمع، تے میں کہا یا اللہ خیر ہوئے۔ کہندے جدو میں اس جانب پوچھا بھئی کی ہویا، انہاں کہا حضور دی صاحبزادی انتقال کر، امام الانبیاء دی صاحبزادی بیمار سن، اور حضور نو پتہ سی کہ میں واپس اپنی صاحبزادی سے ملاقات نہیں ہونی، لیکن حضور بدر دی طرف چل پے۔ حضور تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت ام المومنین فرمانیاں کہ حضور دے گھر بکری سی، اور میں جدو حضور امام الانبیاء دے گھر حاضر ہوئی کہ حضور دے گھر بکری سی۔ کہتے ہیں کہ جدو امام الانبیاء گھروں باہر تشریف لے جاندے نا، تے بکری پورے گھر دوڑ دی، کدی ادھر ادھر، کدی ادھر ادھر، کدی جناب دائیں کدی بائیں۔ کہتے ہیں جدو امام الانبیاء گھر جلوہ گر ہو جاندے نا، کہتے ہیں بکری ایک نکر لگ کے بیٹھ جاندی، اور اگے جڑے لفظ نا لم یترم رم مخافت ان ینتبع رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اپنی دم بھی زور نال زمین تے نہیں سی ماندی کہ کتے حضور دی طبیعت تے اے بھی ناگوار نہ گزر جائے۔ اور یار بکری بھی جانتی ہوئے کہ حضور دا مقام کی ہے، تے تھے دو پیر رکھنے والا مسلمان کلمہ پڑھ کے نہ جانتا ہوئے کہ امام الانبیاء دا کی مقام ہے، اور پھر ختم نبوت بھی سمجھ نہ آئے۔ پھر جدو بندہ پھنس جاوے، میں تانوں کیا نا اوتھے سراقہ بن مالک دی شکل وچ، ایتھے بھی تے کسے شکل وچ چیف جسٹس کول آیا ہونا نا شیطان بھئی تو پنگا لے ختم نبوت والا۔ جدو پھسیا تے ہن کہندا میں دین نہیں جاندا، میں کہا دین نہیں جاندا تے مدرسہ بزرگ غفاری چاہ کے داخلہ لے تینوں پڑھائیے دین کی ہوندا۔ اسی اساتذہ رکھے ہوئے ہیں، اے علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اے جناب قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جناب اساں فاضل رکھے ہوئے ہیں، تے آ تینوں پڑھائیے دسیے ختم نبوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی ہے۔ جے تینوں نہیں پتہ تے تینوں دسیے، پتہ تینوں ہے، تینوں شیطان نے راہ لایا، جویں وہ کفار مکہ نو سراقہ بن مالک دی شکل وچ لایا سی نا، تینوں لا لایا۔ ہن وہ کہندا انی ارا ما لا ترون، انہیں کہا جو میں انہاں دے رویے ویکھ رہا نا تو نہیں ویکھ رہا، لہذا او نصیحت اے بھی پچھوں انشاءاللہ حضور دی ختم نبوت اتے تا دم آخر پیرا ہوئے گا۔ اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر ہر مومن دی جان مال ہر شے حاضر ہے۔